أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا چلیں الحمدللہ لاسٹ سیشن میں ہم نے کمپلیٹ کی تھی آیا نمبر 115 تک سورہ بقرہ کی. تو آج ہم آیا نمبر 116 سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے معذرت بھی کی تھی کہ سوری مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ بیچ میں رب کا نام آیا، اور رب کا نام ایسے جلدی سے گزر جاتا ہے، فیل بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہوا سمیع العلیم ہے یا ہوا علیم الخبیر ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. تو جب شمیم آپ سے میں نے اسپیشل معافی مانگی ہے کہ آپ جزاک اللہ خیر، یو براٹ اٹ ٹو مائی نوٹس، آپ نے میری توجہ اس طرف دلائی، اور آپ نے اس وقت مجھے کریکٹ بھی نہیں کیا جب میں نے کہا کہ اچھا یہ کبھی کریں گے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو آئی تھی اس سورہ میں یہ لفظ آیا تھا، اللہ کا یہ نام آیا تھا. تو جزاک اللہ خیر. اور بھائی جب پبلکلی کوئی معافی مانگتا ہے تو پبلکلی معافی ایکسیپٹ بھی کی جاتی ہے. اوکے Please don't say that. Okay, I accept, but you don't have to apologize, please. I was feeling so bad. I sat down on my laptop and I came and I said, دیکھو میری ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس ہیں تو let me just look at Thursday والا سبق. جیسے میں دیکھنے کے I just went through this and I said, oh my God, رب تو تھا. رب ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ابراہیم السلام کہہ رہے کہ ہاں میں اسلم تو، اور میں نے کہا او مائی گاڈ یہ تو تھا اس میں. تو بیفور وی اسٹارٹ آیا نمبر 116 الحمدللہ میں نے جزاک اللہ شمیم، اور میں نے اگین آئی اپولوجائز فار مائی اومیشن. تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں آج پہلے اللہ کے نام الرب سے، ٹھیک ہے. اس کو میں نے بہت کوشش کر رہی ہے، جتنا بھی شارٹ کرنے کی کوشش کر سکی کر لی ہے. لیٹس اسٹارٹ. تو جو ورڈ ہے دا ٹرم رب، یہ ہیومنس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اگر if it is connected to something else، ٹھیک ہے نا. اور رب جب ہم کہتے ہیں الرب، جب رب ہے تو وہ کسی چیز کے رب ہوتا ہے، کسی چیز کا مالک کچھ بھی. لیکن اگر الرب ہے can only be used for اللہ. نمبر 1 تو یہ پوائنٹ یاد رکھ لیں. تو ہسٹوریکلی یا لنگوسٹیکلی جو رب ہے اس میں یہ 2 قسم کے ہوتے تھے، 2 رب ہوتے تھے عام باتوں میں. ایک رب ہوتا تھا کسی چیز کا رب، جیسے ربۃ البیت. اچھا اس میں بھی بڑے مزے کی بات ہے، میں نے سوچا تھا میں ذرا بھی ٹینجنٹ پہ نہیں جاؤں، بٹ اٹس سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ ربۃ البیت جب کہتے ہیں نا، بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر. اس کا مطلب ایک طرح سے جب ہم لارڈ کہتے ہیں دا لارڈ آف دا ہاؤس، دا نرچرر آف دا ہاؤس، تو کون ہوتا ہے وہ؟ اس میں آپ کو پتا ہے کہ عربی لوگ کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ they don't use it for the man, they use it for the woman. کہ جو عورت ہوتی ہے وہ ربۃ البیت ہوتی ہے. کتنے مزے کی بات ہے. تو ربۃ البیت جو ہے اٹ مینس دا اونر آف دا ہاؤس. حالانکہ اونر آف دا ہاؤس بے شک وہ آدمی بھی عورت بھی جو بھی ہیں، لیکن اٹ مینس کہ جو گھر کو چلانے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ کسی انسان کے لیے یوز ہوتا ہے کہ ہی از دا رب آف سو اینڈ سو، یہ یوز ہوتا رہا ابھی تک، تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از دا ماسٹر آف سو اینڈ سو. یہ سو اینڈ سو کا ماسٹر ہے، تو وہ سو اینڈ سو کیا بنا؟ وہ بندہ جس کا وہ ماسٹر ہے وہ کیا بنا؟ وہ سلیو بنا، ہے نا. تو ایک ماسٹر ہے، اونر ہے، اور ایک سلیو ہے، یہ یاد رکھیں. تو رب کا مطلب چونکہ سلیو ہے، رب کا مطلب ماسٹر ہے، اور دوسرا یہ چونکہ وہ سلیو کا صرف ماسٹر نہیں ہے، اونر بھی ہے. آپ دیکھیں ماسٹر ہونا الگ چیز ہے، اور اونر ہونا پوری طرح پوزیس کرنا کہ یہ اسی کا ہے، جو مرضی اس کے ساتھ کرے. تو اونر جو ہے سب سے کلوزسٹ جو ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ سلیو کا جو اونر ہوتا ہے اس کو بھی رب کہتے ہیں. اور تو اس لیے بیسٹ تھنگ ہم یہ کہہ لیں کہ رب کے لیے جو 2 لفظ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں دیٹ از ماسٹر اور اونر. یہ 2 لفظ اس لفظ رب کے بارے میں، I'm not talking about الرب، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ جو سلیو ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبد، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہمارے رب ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمارے ماسٹر ہیں یا اونر ہے؟ ماسٹر ہیں تو ہم ان کے سلیوز ہیں. وہ ہمارے اونر ہیں تو آپ کس چیز کو اون کرتے ہو؟ اگر وہ اونر ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم ان کی پراپرٹی ہیں، ہم ان کی ملکیت ہیں. امیجن کریں نا، ابھی امیجن کے رب کو، رب نام کے لیے ہم، اللہ ہمارا ماسٹر ہے، ہم اللہ کے وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وہ اونر ہے، وہ مالک ہے، اور وہ اون کرتا ہے ہم کو، ہم اس کی کیا بن گئے؟ ہم اس کی پراپرٹی، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ ہی از دا ون ان چارج. اگر وہ انچارج ہے ہر چیز کا تو ہم کیا ہے؟ ہم کس کی اتھارٹی میں آتے ہیں؟ اللہ کی اتھارٹی میں آ رہے ہیں، ہم اللہ کی اتھارٹی کے اندر ہیں. اس کے بعد پھر کیا؟ ہی از دا کیئر ٹیکر. یہ 4 مین پوائنٹس ہیں. ہی از دا کیئر ٹیکر. جب وہ کیئر ٹیکر ہے تو ہم اللہ کے کیئر میں ہیں، یعنی اللہ ہمارا کیئر کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے سوچ کے کیا ہوگا؟ رب، ہمارا رب
मास्टर, हमारा ओनर, हमारा, हम उसकी अथॉरिटी में, हम उसके केयर में हैं। तो जो लोग एथियज्म और एग्नोस्टिसिज्म में या डाउट्स में, मुसलमान भी डाउट्स में होते हैं बहुत सारे, जो हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं जिनके अकीदे बहुत बिगड़े हुए हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा कोई मास्टर कैसे हो सकता है? हम तो खुद मास्टर हैं, हम तो खुद ओनर हैं हर चीज के, हमारा कोई और मास्टर, हमारी जो मर्जी है हम करेंगे। इस लफ्ज को आप सोच लें, जो हमारा दिल होता है हम करेंगे, ठीक है, अल्लाह हमें क्या, लेकिन नौजुबिल्लाह हम वो करेंगे। व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अ मास्टर हु कैन गिव कमांड्स टू अस? इस चीज से वो लोग हट के उनका फेथ बिगड़ जाता है, या तो वो एथियस्ट होते हैं या एग्नोस्टिक होते हैं, या मुसलमान कहते हैं अपने आप को लेकिन असल में मुसलमान नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम स्लेव के बारे, मास्टर के बारे में, जब हम स्लेव के बारे में सोचते हैं और मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? थ्रू आउट हिस्ट्री जो होता रहा, थ्रू आउट हिस्ट्री, अभी तक भी, रिसेंटली तक भी स्लेव्स के साथ क्या बर्ताव किया जाता है? स्लेव्स को मारा पीटा, ऑपरेशन, उनको फोर्स करना, उनको तंग करना, उनको जैसे ही वो कोई गलती करे कुछ कुछ उसको पनिश करना, उसी वक्त डिसोबे तो वो कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस वक्त हम जिस रिलेशनशिप की बात करें हमारे और हमारे रब की, दैट इज नॉट दैट रिलेशनशिप, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ये लफ्ज स्लेव का जो है ये अल्लाह यूज करता है अपने खास बंदों के लिए। अल्लाह ताला यूज करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि मैं अपने बंदे को, इस अब्द को, हम बंदा कहते हैं ना उर्दू में, लेकिन असल तो ये मेरा गुलाम, मेरा स्लेव। पहले भी मैंने आपको बताया था जब हम रब को डिस्कस कर रहे थे कि मुझे बंदा कहना बहुत सिंपल सा लगता है, ये बंदा आ रहा है, वो बंदा जा रहा है, इस बंदे ने ये कहा, doesn't get the full meaning, doesn't give the full meaning। लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाएं तो क्या है, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम स्लेव हैं। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये यूज करते हैं, अपने तमाम, आप देखें अब्द ज़करिया, अब्द फलां, हर एक के लिए, तमाम प्रॉफिट्स के लिए भी, और अपने खास कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे ले जा रहे थे, सबसे ऊंचा जो, जहां वो गए हैं, कोई भी नहीं गया बंदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तक गए उसके लिए भी अब्द, अल्लाह ने कहा मैं अपने अपने बंदे, अपने इस गुलाम को। तो अब्द इज अ वेरी गुड वर्ड, ये स्लेव का लफ्ज खराब लफ्ज नहीं है, हम अल्लाह के स्लेव्स हैं। तो अभी बेस्ट ट्रांसलेशन इसका स्लेव हो सकता है, इसका बंदा, या इसका सर्वेंट, या इसका, देखिए वर्शिपर भी हो सकता है ना, आबिद। आबिद क्या होता है? आबिद का मतलब क्या होता है? गुलाम भी होता है, और आबिद का मतलब क्या होता है? वर्शिप करने वाला, इबादत करने वाला। लेकिन आप अगर सोचें कि क्यों स्लेव सबसे बेस्ट है, क्या कोई डिफरेंस है वर्शिपर में और स्लेव में? आप खुद सोचें, कोई डिफरेंस है? अगर है तो क्या डिफरेंस है, देखते हैं। डिफरेंस ये समझ ले, छोटी सी एग्जांपल, हम नमाज पढ़ते हैं, क्या है वो? इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप। हम कुरान रिसाइट करते हैं, इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप, इबादत है ना। हम फास्ट करते हैं, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, हम हज करते हैं, ये सब चीजें क्या है? दीज आर एक्ट्स ऑफ वर्शिप। और जब हम ये एक्ट्स ऑफ वर्शिप करते हैं, हम क्या करते हैं? हम आबिद बन गए। आबिद बन गए यानी हम अल्लाह की वर्शिप कर रहे हैं। और ये तमाम इबादत जो है, क्या हम 24 घंटे करते हैं? नहीं। नमाज हम कब पढ़ते हैं? टाइम पे पढ़ते हैं। रोजा हम साल में एक दफा रखते हैं, या चलो नफली रोजे लगते हैं। तो ये आबिद है जो ये चीजें वक्त पे करते हैं। लेकिन स्लेव क्या है? स्लेव इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय टाइम और बाय प्लेस, बाय ओनली एक्ट्स ऑफ इबादत। अ स्लेव इज अ स्लेव। सिर्फ नमाज पढ़ते हैं वो स्लेव नहीं होता, सिर्फ रोजा वक्त, ही इज अ 24/7 स्लेव। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। कोई कोई लोग, अच्छा ये तो हो गया आबिद। दूसरा आबिद, कुछ लोग ट्रांसलेट करते हैं कि सर्वेंट ऑफ अल्लाह। आप देखेंगे बहुत सारे ट्रांसलेशन में सर्वेंट ऑफ अल्लाह। हम जब एक सर्वेंट रखते हैं, एक नौकर रखते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है? वो हमारे लिए सर्विस करता है, वो हमें सर्व करता है, और हम उसको मुफ्त में रखते हैं क्या? नहीं, हम उसे पैसे देते हैं। हम उसे पैसे देते हैं, कोई हमारी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। और अगर आप वैसे एम्प्लॉई भी कह ले, अगर आप किसी कंपनी में आप मालिक हैं, आपने किसी को एम्प्लॉय किया, आप उससे कोई सर्विस लेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक उसको आप क्या देंगे? पे चेक देंगे। तो ये सब चीजें स्लेवरी में नहीं है। सर्वेंट अलग चीज हो गई, वर्शिपर अलग चीज हो गई, और स्लेवरी अलग चीज हो गई। और ये वो स्लेवरी नहीं है जिसका हम सोच रहे थे। अच्छा, दोनों पार्टीज एक दूसरे को ओ करते हैं। हम क्या ओ करते हैं? पैसे ओ करेंगे, और जो हमारे लिए काम करेगा वो अपनी सर्विस हो करेगा। दूसरी बात एक और भी है, इसमें भूल जाती हूँ, बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात ये भी है, या तीसरी या चौथी बात, कि सर्विस जो है एक एम्प्लॉय जो करता है या एक सर्वेंट जो करता है, इट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड कह लें, अकॉर्डिंग टू अ जॉब डिस्क्रिप्शन। आपके कुक को आप बोलेंगे ना कि आप जाके जरा झाड़ू दे दो, कहेगा नहीं जी मैं खाना पकाने के लिए आया हूँ। आप अपनी मासी को बोलेंगे पाकिस्तान में कि भाई जरा तुम खाना, नहीं जी मेरा काम तो झाड़ू देना है। इसी तरह आप एम्प्लॉय है, आपका कोई फर्म है और उसमें आपके कोई अकाउंटेंट है, आप बॉस हैं, आप उसे कहेंगे जरा जाके तुम विंडोज भी क्लीन कर दो, वो नहीं करेगा।
कुछ भी नहीं करेगा। तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है एक एम्प्लॉय के और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है ना, लेकिन एक स्लेव की जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं। जो कुछ उसका मास्टर, जो कुछ उसका रब उसको कहे वो उसको करना ही पड़ेगा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपने आप को अर-रब कहते हैं, और अर-रब जो है वो 900 ओकेजन्स पे, मोर देन 900 ओकेजन्स इन द कुरान है, मोर देन 900 ओकेजन्स। इसका रूट लेटर्स क्या है? र बा बा, र बा बा। और रब जो है इटसेल्फ 900 से ज्यादा है, और जो रूट लेटर्स हैं वो मिला के किसी भी और फॉर्म में 4 डिराइव्ड फॉर्म्स हैं उसके, उसमें 980 टाइम्स इन द कुरान आया है। और वो किन 3 चीजों को मेनली, जब हम रब की बात, रब की बात करते हैं, उसमें 3 मेन चीजें हैं। नंबर 1 मीनिंग तो आपको अभी आपने देखा कि ओनर है, मास्टर है, साथ ही किंग भी, वो बादशाहत भी उसकी है, बादशाह भी वही है, मास्टर भी वो है, मालिक भी वही है, ओनर भी वही, ठीक है ना। सेकेंड मीनिंग उसका ये अभी मैंने आपको बताया, जैसे द वन हु इज इंचार्ज, जब वो इंचार्ज होता है तो ही टेक्स केयर ऑफ, हमने जरा और लंबा कर दिया था यहाँ पर, ही टेक्स केयर ऑफ। और टेक्स केयर ऑफ का मतलब क्या है हमने डिटेल में नहीं किया था। उसका मतलब ये जो आपका नरिशर है, जो आपका सस्टेनर है, जो आपका मेंटेनर है, जो आपका प्रोवाइडर है, कौन है? हमें रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। हमें मेंटेन कौन करता है? अल्लाह करता है। सस्टेन कौन करता है? अल्लाह। नरिश कौन करता है? अल्लाह। एंड द क्रिएटर, क्रिएटर तो मैंने इसमें लिखा ही नहीं, याद ही नहीं रहा मुझे, लेकिन क्रिएटर भी ये सब कुछ है। और थर्ड चीज क्या है इसमें कि वो आपको रेज, इट ब्रिंग्स यू, ब्रिंग अप और टू रेज, टू ब्रिंग अप और टू रेज मतलब किसी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसमें आ जाती है। तो इसीलिए जब आप किसी की परवरिश करते हैं, परवरदिगार इसलिए कहते हैं ना, परवरदिगार अल्लाह को भी कहते हैं परवरिश करना, लेकिन आप देखें ये पेरेंट्स के लिए भी यूज होता है। हम दुआ क्या करते हैं? रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बयानी, कैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरी परवरिश की। तो यहाँ भी रब का लफ्ज आ गया। मुरब्बी का लफ्ज आप देखिए, मुरब्बी, मुरब्बी भी किसी की जो ग्रोथ कर रहा होता है, किसी के मेंटर, आई थिंक मेंटर को कहते हैं, मेंटरशिप कर रहे होते हैं, किसी की ट्रेनिंग, किसी की तरबिया, तरबिया लफ्ज भी इसी से निकला है, तरबियत कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें इसी से निकली हुई हैं। लेकिन अल्लाह जो को हम कहते हैं वो अर रब और कोई भी नहीं है। तो किस तरह हम इसको शॉर्ट करके बोलेंगे, एक सेंटेंस में बोलना चाहेंगे, कंप्लीट ओनर ऑफ एवरीथिंग in existence and the only one who takes care, nourishes, fosters everything that exists through every stage of existence. हर वक्त, हर जमाने में, हर टाइम में, हर जगह पे सिर्फ वही है जो हमारा रब है। वही है जो हमारी पूरी क्रिएशन की, हमारी जात की हर चीज को वो परफेक्ट तरीके से नरिश करता है। वही है जो हमें हाईएस्ट परफेक्शन तक लेके जाता है। इस बिलीफ को हम क्या कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा रब है। इसको कहते हैं तौहीद और रुबूबिया। ये मैंने पहले भी शायद अपने आई थिंक अकीदा की क्लास में ये पढ़ाया हुआ है। तौहीद और रुबूबिया का मतलब ये है कि हम अल्लाह की यूनिटी में, अल्लाह की वननेस में, हम खासकर उसके रब होने में अल्लाह की वहदानियत में बिलीव करना। तो उसमें सिर्फ, अच्छा देखें, जो मुशरिकीन मक्का थे उस वक्त, उनको जब कहते थे तुम्हारा रब कौन है, तो वो क्या जवाब देते थे? वो कहते थे अल्लाह। कुरान में लिखा हुआ है क्या कौन आपका रब है, तो वो कहते थे अल्लाह। तो फिर क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या था जब वो अल्लाह को अपना रब मानते थे? प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो अफर्म नहीं करते थे, अफर्म करते थे, डिक्लेयर करते थे कि अल्लाह रब है, लेकिन जब वो इबादत करते थे तो किसकी इबादत करते थे? आइडल्स की करते थे। और फिर वो क्या बोलते थे? ये आइडल्स हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। उनको इंटरमीडियरी, इंटरसेसरी, बीच में शफात, सफारिश जो भी क्या, उनको बनाते थे। हम भी ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे लोग, हम अल्लाह से डायरेक्ट मांगने के बदले हम लोग भी कितने लोगों के थ्रू जाते हैं, कभी एक पीर के थ्रू, कभी बुजुर्ग के थ्रू। तो एनीवेज, हम अब लर्न क्या करते हैं इससे? हम ये लर्न करते हैं कि सिर्फ अल्लाह की रुबूबियत को एक्सेप्ट कर लेना, डिक्लेयर कर लेना इज नॉट सफिशिएंट। एज मुस्लिम्स हमको फर्मली बिलीव भी करना है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में तौहीद को प्रैक्टिस भी करना है। अब देखते हैं किस तरह हम अल्लाह के इस नाम रब से वी लिव बाय अल्लाह's नेम। नंबर 1, इसको फील करें, अपनी जिंदगी में फील करें कि वो रब्बिल आलमीन है। और खासकर जब आप नमाज शुरू करते हैं, दिन में 17 टाइम्स कम अज कम आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं। और जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं तो हर दफा जब आप रब कहें तो आप यही सोचें कि ये वही रब है जो सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। इससे हमें क्या होगा? हमारे जहन में आएगा ग्रेटनेस, वास्टनेस, अल्लाह की वसअत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बढ़ाई, सब कुछ हमारे सामने आएगी अल्लाह की, कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है।
اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, وہ سب کچھ. آپ سوچیں کہ صرف ہمارا رب میں نہیں ہے, رب العالمین میرا اور آپ کا نہیں ہے, بلکہ جنوں کا بھی رب ہے, ملائکہ کا بھی رب ہے, اس گیلیکسی, اس درخت کا بھی رب ہے, اس پہاڑ کا بھی رب ہے, اس چونٹی کا بھی رب ہے, اس مچھلی کا بھی رب ہے, جو پانی کے اندر ہے, جو سمندر. مطلب آپ سوچنے جائیں تو ایسے ہی ہم سب کو معلوم ہے, جس طرح میں مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں, جس طرح آپ پڑھتی ہیں میں بھی پڑھتی ہوں. لیکن یہی سوچیں کہ ایک ایک چیز, ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از ٹیکنگ کیئر آف اٹ. اور یہ نہیں تھا کہ کل خیال رکھا آج نہیں رکھ رہے ہیں, یا صبح رکھا یا شام کو نہیں رہے, 24/7. یہ بس یاد رکھیں آپ. اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے دل میں اللہ کا لو, اللہ کا فیئر اور اللہ سے ہوپ. ایوری ٹائم ہم رب العالمین کہتے ہیں, وہ یہ ہمیں دماغ میں یہ چیزیں آنی چاہیے اور ہمارے اس کو انکریز کرنا چاہیے. سملرلی جب ہم رکوع میں جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں, سبحان ربی العالی. یعنی یہ جو سبحانہ, میں نے آپ کو بتایا سبحانہ کا مطلب ہے کہ پرفیکٹ ہونا, کوئی ڈیفیکٹ نہیں, کوئی عیب نہیں, کوئی کمی نہیں. کس چیز میں, رب میں, اس رب میں جو عظیم ہے, جو سب سے بڑا ہے, میگنیفیسنٹ ہے. سبحان ربی العالی جو سب سے اونچا ہے. سجدے میں ہم جا رہے ہیں, سب سے نیچے اپنے سر کو رکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ سب سے اونچا ہے. سبحان اللہ. کسی وقت یہ نماز کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں, بہت مزہ آتا ہے. آپ لوگوں میں سے جس نے بھی اٹینڈ کیا کبھی, کون تھے, آئی تھنک عبد الناصر جانگڑا آئے تھے شاید, انہوں نے یہاں پر کرایا تھا یہ کورس, 2 دفعہ کرایا تھا. اٹس اے بیوٹیفل کورس کہ کس طرح وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو, قرآن نہیں, نماز کے ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کرتے ہیں. نمبر 2, لیو بائی توحید. آپ اپنے آپ کی زندگی جو ہے, وہ تو آپ نے رب العالمین پہ آپ نے غور کیا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں یو گاٹ انٹو اٹ, اس سے آپ کا لو, ہوپ, فیئر سب انکریز ہوا. اب آپ کا لیو بائی توحید الربوبیہ, یعنی جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہمارا ماسٹر, وہی رب ہے, وہی پرووائڈر, وہی سسٹینر ہے, تو ہم کسی اور کے آگے اپنی ضروریات کے لیے نہیں جائیں گے. رازق اللہ ہے, رزاق اللہ ہے, الرزاق. تو ہم کسی اور سے مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے, ہم اللہ سے ہی مانگیں گے. اور جب ہم کبھی بیمار ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے الشافی اللہ ہے, رب اللہ ہے, وہی ہمیں مینٹین کرنے والا ہے, ہم صرف اللہ سے ہی مانگیں گے. جب ہم کوئی سیکریفائس کریں گے ہم صرف اللہ کے لیے ہی کریں گے. تو اللہ ہی ہم کو لائف بھی دیتا ہے, اللہ ہی ہم کو ڈیتھ بھی دیتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. جو بھی سچویشن ہے, جو بھی حال ہے, ہم جیسے بھی گزر رہے ہیں, ہم کو ورڈ نہیں ہونا ہے, ڈسٹریس نہیں ہونا ہے, گھبرانا نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, میں خود گھبراتی ہوں, میں خود ڈسٹریسڈ ہو جاتی ہوں, میں خود پریشان ہو جاتی ہوں, لیکن رب پہ بھروسہ کر کے ایک دم سے طبیعت اچھی ہو جاتی ہے, سب کچھ بھول جاتے ہیں. اپنے ہر وقت رب پہ بھروسہ کریں. لیو ود توحید الربوبیہ, لیو ان توحید الربوبیہ. تیسری چیز بہت مزے کی ہے کہ ٹیسٹ دا سویٹنس آف ایمان. اپنے ایمان کی جو مٹھاس ہے نا, اس کو آپ چکھیں. اس لیے کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں نا, پوری طرح سے مان لیتے ہیں, ہمارا دل کنٹینٹ ہو جاتا ہے, ہم میں ایسی قناعت آ جاتی ہے, ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں our heart is pleased, our heart is content. اور کس چیز سے پلیز ہوتے ہیں, ہم اس سے بھی پلیزڈ ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم اس سے بھی پلیزڈ ہوتے ہیں کہ یہ دین ہمارا کیا ہے, اسلام ہے. اور جب ہم اتنا زیادہ اللہ سے بھی خوش ہوتے ہیں, پلیزڈ ہوتے ہیں, اور ہم اپنے دین سے بھی پلیزڈ ہو جاتے ہیں, تو ہمیں کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا ہے, روزے کے لیے, سحری کے لیے اٹھنا مشکل نہیں لگتا ہے, روزہ رکھنا, حج کرنا, پیسے دینا, زکوٰۃ دیتے وقت تو دل سب کا نکل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے, اللہ ہی تو ہم کو بنا رہا ہے, اللہ ہی تو ہم کو بڑھا رہا ہے, اللہ ہی نے تو سسٹین کیا ہوا ہے. ہم اللہ کے ڈوز اور ڈونٹس میں ہمیں برا لگ رہا ہے, کیوں؟ اللہ جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے. تو اس طرح ہم جب اپنی زندگی کو دیکھیں گے ایز اے مسلم, اور اسلام ہمارا دین ہے, تو ہمیں وہ پلیجر ملے گا, وہ سویٹنس ملے گی اپنے ایمان کی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر نمبر 4 یہ ہے کہ جو سپلیکیشنز ہیں, جو دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دی ہوئی ہیں, جو پیغمبروں نے فالو کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے, جو پیغمبروں نے پڑھے, ان سب کی دعائیں ہمیں قرآن میں مل جاتی ہیں. تو اسی طرح ہم بھی, وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے, ہم بھی اللہ سے ہی مانگیں گے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ alone can answer our prayers. مانگ تو ہم رہے ہیں, مجھ سے بھی مانگیں گے, تجھ سے بھی مانگیں گے, لیکن ہم کس کی مراد پوری کر سکتے ہیں؟ اللہ alone جو ہے, جو صرف اللہ ہی ہے جو ہماری پریئرز کا, ہماری سپلیکیشنز کا, ہماری دعاؤں کا جواب دے سکتے ہیں. تو ہم دیکھیں قرآن میں صرف کتنے ساری دعائیں, ربنا کی بہت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا انک, بس جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا, ربنا ربنا ربنا. ایک کتاب بھی آتی 40 ربنا, وہ بھی ہے. لیکن اب میں تو یہ کہتی ہوں, جو آپ کو سوٹ کر رہی ہو, جو آپ کو اچھی لگ رہی ہو, جو آپ کو سمجھ آ رہی ہو, جو آپ کے دل پہ بیٹھ رہی ہو. طوطے کی طرح نہیں پڑھنا کہ یہ 40 ربنا کی کتاب ہے, یہ پڑھ لیں.
میں نہیں وہ رکھتی 40 ربنا. میں کیا کرتی ہوں, جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, ربنا وہ کر رہی ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا تو ہر وقت ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ آپ پڑھیں جو روزانہ کے اذکار ہیں, صبح اور شام کے اذکار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری ساری دعائیں جو سکھائی ہیں نا, آل اوکیشنز کے لیے سکھائی اور ہر ٹاپک کے لیے سکھائی. باتھ روم میں جانے کے لیے بھی سکھائی, بازار میں جانے کے لیے بھی سکھائی, کپڑے پہننے کے لیے بھی سکھائی. مطلب کون سی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہم کو؟ کھانا کھاتے وقت, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد. یعنی ہماری 24 گھنٹہ عبادت ہی بن گئی نا, سلیوری بن گئی. اور ہم اگر یہ ساری چیزیں کریں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے بھی ہم کو سکھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ والدین کے لیے دعا کرو, تو اپنے لیے بھی دعا کرو, اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو. اور کل مومنین مسلمات, مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے بہترین دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سورہ ابراہیم میں ہے, اپنی عادت بنا لے. میں کہتی ہوں مجھے اتنی تسلی ہوتی ہے کہ جب میں یہ دعا ہر نماز میں اینڈ میں, جب آپ کے پاس دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے, آپ درود شریف پڑھ لیتی ہیں, اس کے بعد آپ تمام دعائیں ربنا ربنا جتنی بھی ہیں پڑھتی جائیں. ربی اور ربنا. ربنا مطلب آور لارڈ, ربی مطلب مائی لارڈ. آپ فیل کریں جب آپ کبھی کبھی ربی کر کے دعا کرتے ہیں, آپ اور زیادہ قریب فیل کرتے ہیں. میرا رب, ہمارا رب سے میرا رب, آپ کو اور زیادہ قریب لگے گا. ہم سب کا رب, اور جب لکھتے تو میرا رب ہے, میرا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوں آپ کے, جیسے آپ کے حلق کے, حبل الورید کے, مطلب اتنا جتنا آپ کا یہ جو مین رگ ہے, شاہ رگ ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور ہمارے منہ سے تو ابھی دعا نکلی بھی نہیں ہوتی, دل میں آتی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ سن بھی لیتا ہے, جواب بھی دے دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں دعاؤں کا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. اللہ نہیں کہتا ہے کہ میں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. پہلے ہی جواب تیار ہو. سوری. تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں نماز میں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پوری دنیا کے ایک ایک شخص کے لیے جب آپ دعا کریں گے, آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. دعا کر لیتے ہیں ہم. یہ رب کا ختم ہوا, ہم ابھی نیا شروع کرتے ہیں. تو یا ہمارے رب, اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, ہم افرم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہمارے ماسٹر ہیں, آپ ہمارے سسٹینر ہیں. اے اللہ, ہم کو بیوٹیفائی کر دے, ہماری ایمان کو بیوٹیفائی کر لے, ہماری ایمان کو مضبوط کر دے, اور ہمیں ہدایت دے, ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم توحید پہ اپنی زندگی گزار سکیں. اے اللہ, ہماری مدد کریں, ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم آپ کو بہترین طریقے سے آپ سے مانگ سکیں, جس طرح آپ کی کتاب میں, قرآن میں, آپ کے پروفٹس میں, آپ کے پیغمبروں اور رسولوں نے آپ سے مانگا, نبیوں نے آپ سے مانگا, اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت ہمیں بتائی کہ کس طرح وہ دعا کرتے تھے. اے اللہ, ہمیں ٹرسٹ دے دے تیرا, کہ ہمیں یقین ہو جائے, توکل ہو جائے, اور ہمیں کنٹینٹمنٹ دے دے, اور ہمیں پلیجر دے دے آپ کی ڈیسیژن سے. اے اللہ, ہم کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اچھے کام کر سکیں, گڈ ڈیڈز کر سکیں. اے اللہ, برے کاموں سے ہمیں روک لے, ہر قسم کے ڈاؤٹس جو شیطان ہمارے دل میں, دماغوں میں ڈال رہے ہیں, اس سے بھی ہمیں بچا لے, ہر ایول سے, ہر آرم سے ہمیں بچا کے رکھ یا اللہ یا رب. اور ہم جو کہتے ہیں یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, چونکہ ہم اکٹھے ہیں, لیٹس میک دا دعا یا رب رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ردی تو میں راضی ہو گیا, اور ردینا ہم سب راضی ہو گئے. چلیں آیہ نمبر 16 پہ چلتے ہیں سورہ بقرہ کی. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اس دن میں یہ سٹارٹ کر رہی تھی, لیکن پھر پتہ چلا کہ میں آگے بھاگ رہی ہوں. کوشش یہ ہے نا جلدی سے جلدی ہو جائے. وَقَالُوا, قَالَ يَقُولُ قَوْلًا, قاف واو لام, اس کے 3 روٹ لیٹرز ہیں, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وَقَالُوا and they said, پلورل ہے, اور میسکولن ہے, جس میسکولن فیمینن دونوں انکلوڈ ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا, اینڈ دے سیڈ, اور انہوں نے کہا, اتخذ اللہ ولدا, اتخذ یتخذ اتخاذن. اور یہ کس کو, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ وہی حمزہ خا زال, یعنی کہ, اور یہ ہے فارم 8. اتخذ اللہ, یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اتخذ یتخذ اتخاذن, اس کا مطلب ہے ٹو ٹیک, یعنی لے لینا, بنا لینا, پکڑ لینا. تو اتخذ اللہ یعنی اللہ نے بنا لیا, اللہ نے پکڑ لیا, اللہ نے لے لیا. اللہ has taken. What has Allah taken? ولدن.
वाव लाम दाल, वलद जैसे हम कहते हैं वलदन, औलाद इसी से निकला है, वालिद वालदा सब इसी से निकले। तो वलदन उसका मतलब है एक बेटा। अल्लाह ताला के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बेटा बना लिया, एक बेटा पकड़ लिया। फिर आगे अल्लाह ताला लिखते हैं, खुद कह रहे हैं सुब्हानहू। अभी मैंने आपको बताया सुब्हानहू का मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ चुके हैं। इसके 3 रूट लेटर्स जो है सीन बा हा, और इसका मतलब ये है कि तस्बीह भी इसी से निकलता है, ठीक है, ग्लोरीफाई भी इसी से हम करते हैं, यानी कि अल्लाह परफेक्ट है। आपको मैंने बताया, इसके लिए एक ही लफ्ज आप याद रखें। मेरी क्लास जो पिछली कुरान की क्लास थी, स्टूडेंट्स ऐसे रट गए थे कि जब वो खुद, अब देखें कुछ सिपारे हो जाते हैं फिर वो खुद जवाब देते हैं ना, खुद ही पढ़ रहे होते हैं। तो जब कहते थे ना सुब्हान, तो वो कहते थे ही इज फ्री ऑफ ऑल, ही इज परफेक्ट, ही इज फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स, ऑल शॉर्टकमिंग्स। वो हर ऐब से पाक है, वो हर कमजोरी से पाक है, हर ऐब से, हर नुकसान, हर कमजोरी से पाक है, हर कमजोरी से। तो अल्लाह ताला इज परफेक्ट, सुब्हानहू ही इज परफेक्ट, बस लिख लें आप, वो परफेक्ट है। और फिर उसके बाद बल लहू, बल का मतलब है रादर, यानी बल्कि, लहू फॉर हिम या आप कह सकते हैं या टू हिम बिलोंग, यानी उसी का है, उसी को बिलोंग करते हैं, उसी की है क्या चीज, मा फिस समावाती वल अर्द। मा मतलब जो या whatever, जो कुछ या जो भी, फिस समावाती आसमानों में है, सो whatever is in the heavens, जो आसमानों में है, वल अर्थ एंड द अर्थ, और जमीन में है, जो कुछ आसमान और जमीनों में है, वो जमीन में है, वो सब क्या, वो सिर्फ अल्लाह की है। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, हर कुछ अल्लाह का ही है। एक एक औलाद, एक बेटा लेके अल्लाह क्या करेंगे, सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह को लेने की जरूरत ही नहीं है। कुल्लुन लहू कानितून, तो कुल्लुन यानी हर कुछ, काफ लाम लाम, कुल्लुन ऑल या एवरीथिंग या एवरीवन या तमाम या हर चीज क्या है, लहू कानितून, लहू उसके लिए, टू हिम या फॉर हिम कानितून। कानितून जो है उसके रूट लेटर्स हैं काफ नून ता, काफ नून ता, और उससे उसका मतलब ये टू बी ओबीडियंट और टू बी हम्बल, दोनों। कानितून का मतलब ये भी होता है टू बी हम्बल, टू बी ओबीडियंट, और ऑलवेज इमीडिएटली ओबीडियंट। मतलब कि जो कानितून जो होते हैं वो हमेशा हमेशा अल्लाह के लिए फरमा बरदार होते हैं या अतात गुजार होते हैं, ठीक है ना। इसका सिंगुलर क्या है, वाहिद क्या है, कानितुन, कानितुन या कानितून है, वकानितुन। और इसका मस्दर क्या है, कुनूत, कुनूत। तो जब हम दुआ कुनूत पढ़ते हैं, हम अल्लाह के आगे अपने आप की ओबीडियंस बता रहे होते हैं और अल्लाह से मांग रहे होते हैं। तफसीर क्या है इस 116 की, या आया एक, अगेन इट्स अनदर क्लियर रेफ्यूटेशन ऑफ द क्रिश्चियन बिलीफ, कि वो कहते हैं एक और बिलीफ है ये। पहले वो कहते थे ना कि हम चोजन पीपल हैं, जन्नत में हम ही जाएंगे, जो क्रिश्चियन नहीं हुआ, जो जू नहीं हुआ, जन्नत में नहीं जा सकते। अब उनकी ये स्टेटमेंट आ रही है कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नऊजुबिल्ला एक बेटा पकड़ लिया। तो अल्लाह ताला उसको क्लियरली रेफ्यूट कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, जब वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नऊजुबिल्ला, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह को जरूरत ही नहीं किसी चीज की, हर चीज अल्लाह की मिल्कियत है और हर कोई अल्लाह का के लिए ओबीडियंट है। तो इससे एक एक खास चीज जो इस्लामिक अकीदा है हमारा, आप कहते हैं ना इस्लामिक व्यू जो है, उसका एक क्लियर डिस्टिंक्शन पता चलता है कि एक क्रिएटर है, जहां पर कहते हैं ना क्रिएटर, यहाँ पर कहते हैं एक क्रिएटर है और बाकी क्रिएशन है, एक खालिक है और बाकी मखलूक है। तो खालिक और मखलूक के बीच में एक क्लियर फर्क अल्लाह ताला बताते हैं। सिर्फ वो ही क्रिएटर है, वो ही खालिक है, अल खालिक, खल्लाक भी है, खालिक भी है, और हम क्या है, सब की सब क्रिएशन है, कोई भी खालिक नहीं हो सकता। हम कोई चीज बनाए भी तो हम खालिक नहीं हो सकते। सो वट एवर ही क्रिएटेड, जो कुछ उसने बनाया, जो कुछ उसने पैदा किया, जो कुछ उसने तख्लीक की है, वो सब उसी की है। इट बिलोंग्स टू लहू लहू मुल्को समावाती वल अर्द, यानी उसी के लिए हर कुछ है, जो कुछ जमीन में, जो आसमानों में। और सब क्या करते हैं, लहू कानितीन, लहू कानितून, सब के सब जो हैं उनके लिए, उनको सर्व करते हैं, उनको ओबे करते हैं, और हम सब अल्लाह के आगे खुशू और खुजू के साथ अल्लाह को सर्व करते हैं। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है और इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें। अल्लाह इज परफेक्ट और अल्लाह हर ऐब से, हर कमी से पाक है, ठीक है ना। कैटेगोरिकली ये रिजेक्ट कर रहा है कि अल्लाह के, इसमें भी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद में भी बिल्कुल क्लियरली कि अल्लाह ना किसी को पैदा करता है अपने आप से और ना किसी ने अल्लाह को पैदा किया। तो अगर कोई अल्लाह के मुतालिक कोई भी ऐसी बात कर दें आपके सामने कि अल्लाह ये है या अल्लाह, या कोई भी चीज, कोई दुनिया में भी कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, किसी को कोई तकलीफ पहुंच जाए, कोई बीमार हो जाए, तो फौरन कह दे करें सुभान अल्लाह,
اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر چیز سے مبرہ ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, ہم لوگوں کو بیماری آ سکتی ہے, ہم لوگوں کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے, اللہ کے ساتھ نہیں. تو اسی لیے جب کہتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں عربی لوگ بات بات پہ جب کہتے ہیں او سبحان اللہ, وہ سبحان اللہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ, او آپ کی فلاں چیز ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ بیمار ہیں, سبحان اللہ. آیت نمبر 117. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بیوٹیفل. بدیع السماوات والارض, بدیع دی اوریجنیٹر, یعنی جو پیدا کرنے والا, ایجاد کرنے والا, تخلیق کرنے والا, سب چیز کو ایک ساتھ آپ ایڈ کرتے ہیں. بدیع, بدیع ابتدا کرنے والا, یعنی یہ ہر چیز کو بدیع, آپ دیکھیں ابتدا, ہر چیز کو شروع کرنے والا. تو جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں با دال عین, با دال عین, دی اوریجنیٹر آپ کہہ لیں. اس کے لیے انگلش میں یہی لفظ ہر جگہ یوز ہے, دی اوریجنیٹر آف دا, کیونکہ اگر ہم پیدا کرنے والا آتا ہے تو پھر خالق آ جاتا ہے. تو ہم خالق کا نہیں کہہ رہے, ہم اس وقت اوریجنیٹر کہہ رہے ہیں کہ اس نے اوریجن, سٹارٹ ہی اللہ نہیں کیا, بنایا ہی اس نے ہے. اس سے پہلے تھی نہیں, دنیا ہی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. بدیع السماوات والارض, نہ آسمان تھا نہ زمین تھی, اللہ نے ہی بنائی. تو بدیع کیا چیز ہو گیا, بدیع از الفاعل, ٹھیک ہے نا. اور بدیع السماوات, تو بدیع مضاف ہو گیا اور سماوات کیا ہو, مضاف الیہ ہو گیا, ٹھیک ہے. بدیع السماوات والارض, اور والارض اور زمین کو. تو اللہ تعالیٰ ہی اوریجنیٹر ہے, تخلیق کرنے والا, پیدا کرنے والا, ابتدا کرنے والا ہے. کس چیز کو, آسمانوں کو اور زمین کو, اینڈ دا ارتھ, اور زمین کا. وَإِذَا, اور جب, وَإِذَا اور جب, قضا, قضا کا مطلب کیا, قضا یقضی قضاء, قضا یقضی قضاء, اس کا مطلب یہ ٹو ڈکری. اب ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں, آئی تھنک میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نہیں, میں تقدیر میں ہم نے کہا تھا, ہاں, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے لیے کوئی آرڈین کرتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ ان کا قضا, وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اذا قضا امرن, یعنی کوئی ایک کام کو, کسی ایک میٹر کو, تو کیا ہو جاتا ہے, فانما, اس کو پہلے ایکسپلین کرو. قضا یقضی قضا, ان کا مطلب ہے ٹو ڈکری, فیصلہ کرنا. انگلش میں لکھیں اینڈ وین ہی ڈکریز, اینڈ وین ہی ordains. اردو میں آپ لکھیں گے اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں, یعنی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. قضا کیا چیز ہو گیا, ادھر قضا, ادھر فاعل ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قضا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ڈگری کر رہے ہیں. امرن, امرن کیا چیز ہے, میٹر, کوئی بھی ایک کام, کیسا بھی کام, کوئی بھی کام آپ کہہ لیں, اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام جب ارادہ کرتے ہیں. اور امر کیا, حمزہ میم رام, حمزہ میم را, یعنی کوئی بھی امر, کوئی بھی کام جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں, کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, تو امرن یا کیا ہو گیا, مفعول بھی ہو گیا, کیونکہ فاعل کون تھے, اللہ تعالیٰ. قضا, he is doing the فعل on the امرن, کوئی بھی فعل اگر ان کو امر کوئی بھی کرنا ہوتا ہے, فانما then only, فانما then only, تو صرف یقولو, وہ کہتے ہیں, he says lahu to it, اس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کن, کن. اور اللہ, ضروری نہیں کہ اللہ منہ سے کن کہتے ہوں, یہ لکھا جاتا ہے کن. اللہ تعالیٰ کس طرح حکم دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کوئی کام بھی کرنے کو, کوئی ارادہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بس کہتے ہیں بی, ہو جاؤ, اور کیا ہو جاتا ہے, یہ فعل الامر ہے اور فاعل بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن, تو اللہ تعالیٰ فاعل بھی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فعل الامر ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ ہو جاؤ, بی, ہو جاؤ. بیکم بھی کہتے ہیں, اور فیکون, ہم تو کہتے ہیں نا کن فیکون اکٹھے, کن الگ لفظ ہے, فیکون الگ لفظ. کن کہنے کے جواب میں فیکون, اینڈ اٹ بیکمز, سو اٹ بیکمز, تو وہ ہو جاتا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک چیز بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی. دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی تفسیر کیا ہے. یہ آیت سمپلی یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو, اس یونیورس کو, ہیونز اینڈ ارتھ کو, ہم سب کو جب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, تو کس چیز سے کریٹ کیا, اوریجنیٹ کیا, ابتدا کی. there was nothing, کچھ چیز بھی نہیں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بدی کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی ابتدا کرنا, جب فرسٹ ٹائم کسی چیز کو بنانا, کسی چیز کو پیدا کرنا, تخلیق کرنا, کسی چیز کی ایجاد کرنا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں, تخلیق کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی حکم دینا چاہتے ہیں, تو ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ ہر چیز ہر وقت جب وہ چاہے, ما یشاء من یشاء, جیسے بھی چاہے, واٹ ایور ہی
ہی ولس وہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن ول کو جو ہے نا ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. ہم صرف تھیوریٹیکلی سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم جب کوئی چیز اوریجنیٹ بھی کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے. ہم کسی چیز کو کرنا چاہیں, اللہ کا حکم نہیں ہوگا, اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو البدیع بھی اللہ کا نام ہے. تو لیٹس گو, البدیع اللہ کے بیوٹیفل نیمز میں سے اور صفات میں سے ہے. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ با دال عین. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے 3 مین میننگز ہیں. فرسٹ میننگ کیا ہے؟ ٹو اوریجنیٹ. اوریجنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, انوویٹ بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی نئی ایجاد ہے, کوئی نئی انوویشن ہے, یا اسٹارٹ, کسی چیز کو بگن کرنا, کسی چیز کو شروع کرنا. اردو میں لکھ لیں ابتدا کرنا یا ایجاد کرنا یا شروع کرنا, یہ سب ہو سکتا ہے. انگلش میں اوریجنیٹ, انوویٹ یا اسٹارٹ. سیکنڈ میننگ اس کا کیا ہے؟ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ وداؤٹ اینی سملیرٹی ٹو اینی تھنگ. یعنی انہوں نے کوئی ایسی چیز جو پہلے سے پری ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, جو پہلے سے موجود نہیں تھی, ایک تو انہوں نے سٹارٹ کیا. دوسرے کلیریفائی یہ ہے کہ بدی یہ ہے, البدی وہ ہے جس نے کوئی چیز سٹارٹ کی جس کے ملتی جلتی بھی کوئی چیز نہیں تھی. کوئی زمین آسمان سے ملتی جلتی چیز بھی نہیں تھی, ہمارے جیسے کریشن بھی کوئی نہیں تھا, کوئی جن کوئی فرشتے کچھ بھی نہیں تھے, جس کی کوئی مثال ہی موجود نہیں تھی. یہ اس کا مطلب ہے. تھرڈ میننگ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا, جو پہلے بھی مثال موجود نہیں تھی, اور جو انہوں نے بنایا اس کو بھی کسی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. پہلے بھی مثال نہیں تھی, اور جو ان کی تخلیق ہے, کتنی پیاری باتیں یہ تینوں البدیع کی, کہ اللہ نے جو بنایا اس کی کوئی پہلے مثال نہیں تھی, اور جب انہوں نے بنا دی وہ اب بے مثال ہو گئی, لاجواب ہو گئی, حیرت انگیز ہو گئی. تو آپ انگلش میں لکھیں گے اٹ از اس کی میننگ یہ کہ انکمپیریبل ہے. انکمپیریبل ہے, سپرلیٹو ہے, ہائیسٹ مطلب اس کی اعلیٰ ترین ہے, آپ سمجھے. اردو میں آپ کہیں گے اعلیٰ ترین ہے, انگلش میں کہیں گے سپرلیٹو ہے, اور اردو میں جیسے میں کہا حیرت انگیز ہے, انگلش میں آپ کہیں گے امیزنگ. سو وٹ ایور اللہ کریٹڈ is incomparable, amazing and superlative. حیرت انگیز ہے, لاجواب ہے, بے مثال ہے, اعلیٰ ترین ہے. ہماری بھی, ہم لوگ بھی اللہ کی مخلوق جو ہے, اللہ کی تخلیق جو ہے, ہم میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں, ہم بھی بے مثال ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ہم تینوں کو کمبائن کرتے ہیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں البدیع کون ہے؟ جو کسی چیز کو شروع کرتے ہیں, تخلیق کرتے ہیں, اور جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی اور کوئی ماڈل, کوئی ایگزامپل نہیں تھا. ٹھیک ہے. He is the one who initiates and creates in amazing and original ways and has that have no precedent without any model or any example. ہم تو کچھ بناتے بھی ہیں, پینٹ بھی کرتے ہیں, تو ہم کسی چیز کو دیکھ کے پینٹ کر رہے ہوتے ہیں, خود سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی چیز بھی بنائیں گے ہم کوئی نہ کچھ دیکھ کے کریں گے, کوئی دماغ میں ہوگا, کسی کی پینٹنگ, کسی کا کچھ. البدیع جو ہے, دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی وہ بناتے, میں نے بتایا نا حیرت انگیز ہے, لاجواب ہے, سو اٹ از آلسو پرفیکٹ. پرفیکٹ طریقے سے بنائیں گے اور پرفیکٹ چیز بنائیں گے. اللہ بناتے ہیں پرفیکٹ چیز ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹول بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ لفظ جو ہے, یہ روٹ جو ہے بعد العین, یہ روٹ 4 دفعہ قرآن میں یوز ہوا ہے, اور 3 ڈیرائیوڈ فارمز میں. اور اس میں یہ دیکھیں, ایک اور لفظ ہے, آپ دیکھیں ہم لوگ جو یوز کرتے رہتے ہیں, وہ اب میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں گھس رہی ہوں کہ کتنی جگہ یوز ہوا ہے, 4 ٹائمز جو یوز ہوا ہے, لیکن آپ کو یہ ضروری ہے بتانا کہ جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں بدع کا لفظ ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں, جس کو اردو میں بدعت کہتے ہیں, عربک میں بدع کہتے ہیں, اردو میں بدعت کہتے ہیں, انوویشن جس کو کہتے ہیں. یہ بھی اسی 3 روٹ لیٹر سے نکلا ہے, با دال عین. اور بدع پہ میں نے پورا اچھا خاصا ایک پوری کلاس بھی میں نے سرو کی ہے اس پہ, تو وہ بھی اگر آپ سننا چاہیں, سننا ورسز بدع پہ. تو لیکن لنگوسٹیکلی اگین بدع بھی وہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا, جو قرآن میں بھی نہیں ہے, اور ہم اس چیز کو کر رہے ہیں. اللہ سے قریب آنے کے لیے ہم نے ایک نیا ذریعہ نکالے, ایک انوویشن کر لیے, اینڈ دیٹس وائی اس کی ہمیں پروف چاہیے, دلیل چاہیے کہ قرآن میں اگر ہے تو ہم کریں, اور حدیث میں اگر ہے تو ہم کریں. لاسٹ ٹائم شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں, ایک عورت کا کہ وہ کر رہی تھی, تسبیح لے لے کے پھر رہی تھی, ہاں بتایا تھا شاید. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا خطبہ سٹارٹ کرتے تھے, ہمیشہ ہر جمعے کا خطبہ آپ دیکھیں ان کا اسی طرح سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر بیچ میں آتا ہے کلو بدعۃ ضلالہ, کلو محتسن بدعہ, و کلو بدعۃ ضلالہ, و کلو ضلالۃ فی النار. یہ سب یہ بولتے ہیں کلو ضلالۃ فی النار, یہ بھی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور بار بار وہ بولتے تھے کہ, اور ایک اور حدیث ان کی بہت ہی اسٹرانگ ہے, وہ تو مسلم میں, یہ بخاری میں بھی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی دین میں اگر کوئی چیز ایسی نئی ایجاد کر دی جو کہ قرآن میں بھی نہیں ہے, سننا میں نہیں ہے, تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی.
ہوا رد، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ بخاری میں ہے. اور یہ بہت خوفناک چیز ہے کہ ہم بغیر کسی نالج کی چیزیں کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہ رد ہو جائے گی تو کیا فائدہ. اتنے گھنٹے، اتنے پیسے چیزوں پہ ہم اتنے لوگوں کو بلا بلو کے ختمیں اور قرآن اور یاسینیں اور کل اور 40ویں اور پتہ نہیں برسیاں اور کیا کیا مناتے رہتے ہیں اور میلادیں اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں وہ سب چیزیں، اتنا ٹائم، اتنا پیسہ، سب وہ رد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسا کام کر لیں جو اللہ ایکسیپٹ کرے. 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، وہی ایکسیپٹ ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں اللہ کے اس نام سے، البدی کے نام سے ہم کیسے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ہاؤ کین وی لیو بائی Allah's name البدیع. نمبر 1 یہ کہ ہم بدع سے بچ کے رہیں. ہم بدع سے بچ کے رہیں. ہم قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کریں. یہ دیکھیں کہ کیا چیز بدع ہے، کیا چیز نہیں بدع ہے، کیا چیز. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایکشن دیٹ وی ڈو کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو. یہ آپ نے فقہ میں پڑھا تھا سب سے پہلے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہ میں کہ ایک چیز ہوتی ہے فرض، پھر ہوتی ہے مندوب یا مستحب یا سننا جو ریکمینڈڈ ہوتی ہے. فرض اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ گناہ گار ہیں. ریکمینڈڈ جو چیز ہے آپ نے کر لیا تو آپ کو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہوگا. کوشش کریں کہ وہ کریں. مندوب. تیسری چیز کیا ہے؟ پرمیسیبل، الاؤڈ. جو الاؤڈ چیز ہے تو وہ مباح جس کو کہتے ہیں، وہ الاؤڈ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. نہیں بھی کریں تو کریں تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ کریں گے اور اس کو ایک ایکٹ آف ورشپ بنا دیں گے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا. چوتھی چیز کیا ہے؟ ڈسکریجڈ. ہر ایکشن میں ایک ڈسکریج آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مکروہ، وہ ڈسلائک. ڈسکریج اور ڈسلائک اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں. جب آپ وہ کریں گے جان بوجھ کے تو آپ کو گناہ ملے گا. کہ اگر آپ اس سے نہیں، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے، آپ کہیں گے نہیں اللہ کو ناپسند ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ کر لیں گے اگر مکروہ تو اتنا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے کریں گے تو گناہ ہے. ورنہ مکروہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہ کریں تو بہتر ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ فاربیڈن یا حرام. جو چیز کے بالکل ہمیں نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ہمیں اپنی نالج پوری طرح مل جائے قرآن اور سننا میں سے، تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم البدی سے کہیں کہ اللہ ہم کو ہمیشہ ہم کو بدعت سے بچا کے رکھ، بدعت سے بچا کے رکھ. ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمیں گناہ بھی ملے اور ہماری اللہ نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کل بدعہ فی ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار. تو جو بھی ہم اگر ایسے بدعہ کریں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے. اللہ ہم کو بچا کے رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بدعہ تو نہیں کریں گے لیکن ہم سننا کو بھی زیادہ سے زیادہ. نمبر 2 ہم وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹو فالو دا سنہ ایز مچ ایز وی کین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ پہلے لوگ کیا تھا، انہوں نے اپنے سنہ کو ترک بھی کر دیا تھا اور انہوں نے ابینڈن کر دیا تھا اور وہ ڈفرینسز آپس میں لے آئے تھے. پروفٹ سے ان کو جو سکھایا اس میں آپس میں ڈفرینسز آ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب میں آپ کو کوئی چیز کہتا ہوں کہ یہ چیز فاربیڈن ہے تو آپ اس سے دور رہو، اور اگر آپ کو میں کوئی چیز کہتا ہوں کہ یہ کرو تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کرو. I think یہ بھی بخاری میں ہے. تو ہمیں اسی طرح قرآن اور سنہ پہ عمل کرنا ہے وداؤٹ ٹویسٹنگ اٹس میننگ. ہمیں آنےسٹ رہنا ہے، ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے اپنی چوائسیز کی، اور خاص کر کلچرل ایکٹیویٹیز میں. 2 چیزوں پہ دیکھا ہے، ایک تو شادی پہ اور ایک موت پہ. سب سے زیادہ بدعتیں ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کلچرل چیزوں کو لے آ جاتے ہیں، اور اگر وہ اسلام سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کر رہی ہیں، کلیئرلی منع ہے، تو وہ چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3 ہم البدی سے دعا کریں. وی شوڈ آسک البدی. کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی اللہ کے لیے بڑا نہیں. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کون کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی بھی سچویشن اللہ کے لیے چیلنجنگ نہیں ہے. اگر ہم ڈیفیکلٹی میں، ہماری سچویشن خراب ہے، ہماری حالت خراب ہے، بس اللہ سے مانگے. ابھی بھی ہم مانگ رہے تھے، او اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ البدی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ البدی ہیں، تو یا اللہ ہمیں آپ اتنی توفیق دیں کہ ہم ان لوگوں کو فالو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پروفٹس کو فالو کریں، اور ہم آپ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے رکھیں، اور ہم کریکٹ نالج آف اسلام کو حاصل کریں قرآن سے اور سنہ سے، اور ہمیں بدعت سے بچا کے رکھ. او اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم چھوڑ چکے ہیں، ابینڈن کر چکے ہیں، ان کو ہم ریوائیو کریں دوبارہ سے. او اللہ ہمیں یہ بھی مدد فرما یا بدی کہ ہم آپ کے میسج کو، جو کلیئر میسج ہے، وہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں جو آپ نے ہمیں پہنچایا قرآن اور سنہ کے مطابق. اور یا اللہ ہمیں اتنا توکل عطا فرما کہ ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہی ہیں جو فاتر بھی ہیں، آپ ہیں جو بدیع بھی ہیں، اور آپ ہی ہیں جو آپ سب کچھ آپ ہی کے تابع ہے. ٹھیک ہے. اب آیا نمبر 118 ہے
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Again a long ayah, لیکن کوشش کرتے ہیں اس کو شارٹ کرنے کی. وقال الذین, آپ کو پتا ہے, اور کہا ان لوگوں نے, and said those who, وقالا and said الذین those who, اور کہا ان لوگوں نے, لا یعلمون, لا is حرف نفی کے مطلب not یعلمون no. تو آپ یعلمون, آپ دیکھیں یہاں پر مضارع کے لیے یوز ہوا ہے, مضارع ہے, لیکن اس کا میننگ آپ کس طرح لیں گے, past tense لیں گے, کیونکہ قالا ہے اوپر. قالا ان لوگوں نے کہا, تو ان لوگوں نے کیا کہا, اب ہم اس کو جب کہیں گے تو لا یعلمو کا ہم ڈو ناٹ نو نہیں کہیں گے, ڈڈ ناٹ نو. ان لوگوں نے جن کو علم نہیں تھا, who did not know, those who did not know, they said, جو علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ, یعنی لولا, why not, کیوں نہیں, یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے بات کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں. یکلمنا اگین اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف لام میم, کلما یکلمو تکلیمن. دیکھیں اب یہ کلیئرلی فارم 2 ہے, فعلا یفعلو تفعیلن, تفعیلن, ٹھیک ہے نا, یہ وہی چیز ہے. کلما یکلمو تکلیمن, تو بات کرنا, ٹو اسپیک, کلام کرنا. تو why does not Allah speak to us, لولا یکلمن اللہ, why not Allah speaks to us, اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے ہیں, اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے ہیں. او یا یعنی اور, تأتینا comes to us, تأتی, اب پتہ اتا یاتی اسے ہے تأتینا, اور اتا یاتی اتیانون to come, آنا, اور comes to us یا آتی ہے ہمارے پاس آیت. آیا کا کیا مطلب ہے, سائن. کوئی آیت بھی ہو سکتی, کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی علامت یا سائن یا سمبل بھی ہو سکتا ہے, کوئی نشانی بھی ہو سکتی ہے. اردو میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, انگلش میں آپ کہیں گے سائن یا میریکل کہہ لیں گے, اور اردو میں آپ کہیں گے کوئی نشانی, کوئی علامت, کوئی معجزہ, کوئی آیت. کذالک قال الذین من قبلہم, کذالک likewise, اسی طرح, like that, کذالک اسی طرح تھے, یعنی like that اسی طرح, قال الذین من قبلہم کہا ان لوگوں نے, قالا کہا, الذین ان لوگوں نے, من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, جو ان سے پہلے تھے, من قبلہم who were before them. یعنی ان لوگوں نے تو کہا کہ ہمارے سامنے اللہ کوئی آیت کیوں نہیں بھیجتے ہیں, ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں, مثل قولہم, یعنی اسی طرح کے, مثلا یعنی مثال, اسی طرح کی, اسی ان کے جیسی بات, جو ان کی مانند جو وہ بات کرتے تھے, قولہم ان کا قول یا ان کی جو بات تھی اسی کی طرح, similar to their saying. انگلش میں آپ لکھیں گے similar to their saying, جو پہلے لوگ تھے, they were also likewise, the people who were before them, they also said similar things. ان کی بھی ایسی قول ہوتی تھی, ان کی بات کی طرح یہ لوگ بھی بات کرتے ہیں, وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں. تشابہت قلوبہم, تشابہت, تشابہ یتشابہ, تشابہن, تشابہ یتشابہ, تشابہن, فارم 6, تشابہ, تفاعل, یاد ہے تفاعل, تفاعل یا تفاعلو. تو تشابہت کا مطلب ہے ٹو بیکم alike, ایک جیسا, مشابہ ہو جانا, مشابہ ہو گیا, یعنی ایک جیسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پہلی قوم جو تھی انہوں نے بھی یہ سب کیا, اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں, اللہ سامنے کیوں نہیں آتے ہیں, ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے ہیں, کوئی آیت, کوئی معجزہ کیوں نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کے لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, تشابہت ملتی جلتی ہیں, یہ مشابہ ہیں, they become alike, they became alike, کیا چیز, قلوبہم, ان کے دل, their hearts. قلوب کے کیا ہے, قاف لام با, اور تشابہ کے کیا روٹ لیٹر تھے, شین با ہا, شین با ہا, ٹھیک ہے, شین با ہا, اور میں نے آپ کو بتا دیا اس کی وہ بھی کہ فارم 6 ہے یہ. قلوبہم, قلب ہارٹ ہوتا ہے, قلوبہم their hearts, ان کے دل ایک جیسے تھے. قد بینا, قد بینا الآیاتی, قد یقیناً, certainly, بلا شبہ, بینا, با یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں, بینا یبینو تبیینون, یہ تھوڑا مشکل ہے, بینا یبینو تبیینون, یہ بھی فارم 2 ہے, فعل یفعلو اور تفعیلون, ٹھیک ہے. تو ٹو میک کلیئر, واضح کر دینا, کھول کر بیان کرنا, ٹھیک ہے. لکھ لیں بیانہ کا کیا مطلب ہے, بیانہ کا مطلب کھول کر بیان کرنا, واضح کر دینا, ٹو میک کلیئر,
to make something clear. तो قد बय्यना, अब क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, we have बय्यना, बय्यन के साथ ना भी, we have made clear, हमने वाजे कर दी. हमने क्या वाजे कर दी? अल आयात, द साइंस. आयात को हमने, साइंस को, मिरेकल्स को हमने वाजे कर दी. लिकौमी यूकिनून, लिकौमी, ली का मतलब है टू या फॉर, कौम का मतलब है कौम यानी लोग, और यूकिनून यानी यकीन रखने वाले. ऐक़ना, कौम का तो आपको पता काफ वाव मीम है उसके रूट लेटर्स, और यकीन का भी आपको पता या काफ नून. ऐक़ना यूकिनु ऐक़ानन, ऐक़ना यूकिनु ऐक़ानन यानी टू हैव सर्टेनिटी, यकीन करना, यकीन रखना. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने उन लोगों के लिए आयत अपनी खोल खोल के बयान कर दी, उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए जो यकीन रखते हैं. तो फिर अब इसको इंग्लिश में भी कर लेते हैं. फॉर अ पीपल, फॉर अ नेशन हु बिलीव विद सर्टेनिटी, यानी हु फर्मली बिलीव, यानी उस कौम के लिए या उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं, जिनका ईमान मजबूत है, जो ईमान पर, अपने ईमान में तकवीयत है, यकीन करते हैं. ठीक है ना, यकीन हम पहले भी कर चुके हैं, शुरू में कर चुके हैं. अब इसकी तफसीर देख लेते हैं, थोड़ा टाइम है इंशाल्लाह. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और जो लोग जिनको मालूम नहीं है, जिनको इल्म नहीं है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करते हैं डायरेक्टली, और हमारे पास कोई आयत क्यों नहीं आती है. इसका मतलब तो यही था ना कि अल्लाह ताला हमारे सामने क्यों नहीं आते, अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करते हैं. तो अल्लाह ताला उनको क्लियरली अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप उनको बता दीजिए कुरान एक रेवलेशन है, कुरान एक वही है, अल्लाह की तरफ से आई है, और अल्लाह ताला ने ये मुझ पे वही भेजी है, और अल्लाह ताला ने खुद कमांड किया है. ये कुरान अल्लाह का कमांड ही है, ये अल्लाह ताला की आयतें ही हैं, ये अल्लाह के अल्फाज ही हैं. और इसके अलावा जो कुछ मिरेकल्स हैं, कुछ जो साइंस हैं जो अपीयर होते हैं, वो लोगों को कन्विंस करने के लिए होती हैं. जो लोग कन्विंस नहीं होते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से होती हैं. द फैक्ट इज के जो मिसगाइडेड पीपल होते हैं, जो इस किस्म के लोग, काल लजीना, जिसके पास इल्म भी नहीं और जो मिसगाइड होना चाहते हैं, वो जब कुरान रिवील हो रहा था तभी भी इसी किस्म के ऑब्जेक्शंस करते थे. और अल्लाह ताला बता रही है उसी, ये वही लोगों की तरह कर रहे हैं जैसे मिसगाइडेड पीपल पास्ट में करते थे. कोई डिफरेंस उनमें नहीं था. दे वर नॉट एनी डिफरेंट. देखें, जब कोई प्रॉफिट आया वो सेम मैसेज लेकर आए. कोई भी रसूल को भी, कोई भी नबी आए, उन्होंने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के बारे में कहा, अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा. तो ऐसा लगता था जैसे तमाम प्रॉफिट्स एक ही स्कूल से पढ़ के आए हैं. हम नहीं कहते कि हाँ ये सब जब इस स्कूल के ग्रेजुएट हैं उनके अल्फाज ऐसे हैं, जब इस स्कूल के ग्रेजुएट हैं तो उनके अल्फाज ऐसे होते हैं. हम लोग यूएन में भी यही कहा करते थे, जब हम यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स लिखते थे तो उनके खास कोई टर्म्स हुआ करते थे. तो जब हम यूएन वालों से बात करते थे वो टर्म समझते थे. जब हम किसी नॉन यूएन वालों से बात करते थे, हम वो वर्ड यूज करते थे, कोई भी उसके शॉर्ट यूज करते थे, एब्रीविएशन, तो कहते थे भाई तुम लोग क्या कहते हो, हमारी समझ में नहीं आता. फिर हम उनको एक्सप्लेन करते थे. तो जब एक कंपनी में काम करें, एक स्कूल से पढ़ के आए, तो अल्लाह ताला ऐसे ही कह रहे हैं कि बता रहे हैं हमको कि वो भी सब प्रॉफिट्स भी सब एक ही जैसे थे. क्यों एक जैसे थे? एक स्कूल के नहीं पढ़े हुए थे, एक उस्ताद के पढ़े हुए थे. कौन उस्ताद था? अल्लाह ताला. अल्लाह ताला ने सबको सिखाया, अल्लाह ने सबको ट्रेन किया, इसीलिए वो सब के सब एक जैसे थे. इसी तरह जो मिसगाइडेड लोग होते हैं उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनके अल्फाज एक जैसे होते हैं. उनको कौन सिखा रहा है? शैतान और शयातीन उनको सिखा रहे हैं, उनके दिलों में वसवसे डालते हैं. तो दे आर ट्रेन्ड बाय द सेम शैतान. इसीलिए अब तक हम देख रहे हैं कि जो मिस गाइडेंस जो है उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एक के, और इसी तरह जो गाइडेड लोग होते हैं उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्शंस होते हैं. तो अभी भी ओवर एंड ओवर अगेन अभी भी वो लोग क्या करते हैं कि इसी किस्म की बातें करते हैं. तो अल्लाह ताला कहते हैं देयर हार्ट्स आर सिमिलर. अच्छा, एक चीज आप नोट करें, अल्लाह ताला ने, उन्होंने ये सवाल भी पूछा, अल्लाह ताला हम डायरेक्टली हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बात करने का जवाब ही नहीं दिया ना. अल्लाह ताला ने सिर्फ उसके बारे में बताया कि आयात जो हैं वो हैं और इनके एक जैसे. अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं डायरेक्ट तुमसे बात क्यों नहीं करता हूँ. क्यों? क्योंकि मुफस्सिरीन कहते हैं कि दिस क्वेश्चन वाज टू स्टूपिड, इट वाज रिडिकुलस. एक डिमांड ऐसा था जिसको अल्लाह ताला ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई. तुम लोग ऐसी बातें करते हो कि अल्लाह ताला आके हर एक बंदे से बात करे, हर एक से डायरेक्टली कलाम करे. दिस इज लाइक हद होती है कोई बात करने की, ये इसका मैं जवाब ही नहीं दूंगा. लेकिन जब वो मिरेकल और साइन की बात करते थे कि जो उनको कन्विंस करती थी ट्रूथ के बारे में, तब अल्लाह ताला ने कहा कि साइंस तो ऑलरेडी हैं और ये उन्हीं लोगों को बेनिफिट करेंगे
جو کہ یوقنون, سائنس میں بھیجتا ہوں, سائنس ہیں, اور آپ لوگ اس سائنس سے آپ کنونس ہو سکتے ہیں, لیکن کون کنونس ہوگا؟ جن کا ایمان مضبوط ہے, who firmly believe, جن کو یقین ہے, یوقنون, they believe fully, they have full certainty of faith, they have firm faith. اس کا مطلب صرف وہی لوگ اللہ کے سائنس کو اور میریکلز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں جن کا فرم بلیف ہو. اور جس کا ڈس بلیف پہ جو تلے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کتنے بھی سائنس بتا دو, کچھ بھی بتا دو, they will not believe. ان کا انٹینشن یہ ہے کہ وہ بلیو نہ کریں. ایک اور آیت کر لیں, ایک اور کر لیتے ہیں, چلیں بسم اللہ کر کے. آیا نمبر 19. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Inna is indeed, inna is indeed we, یعنی indeed we, بے شک ہم نے ارسلناکا, ارسلنا ہم نے بھیجا, کا آپ کی طرف, ہم نے نہیں, آپ کو نہیں, آپ کو, ارسلناکا آپ کو بھیجا. ارسلا یرسلو ارسالن, ٹو سینڈ, بھیجنا. فارم کیا ہے؟ 4. آپ کو بتائیں جب آمنا, ارسلا, اشرفا, اب اس سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ سب فارم 4 ہوتا ہے. تو انڈیڈ بے شک ہم نے, ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو, ہم نے آپ کو بھیجا, بالحق حق کے ساتھ, ود دا ٹروتھ, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. حق کے روٹ لیٹرز ہیں ہا قاف قاف, ٹھیک ہے. بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ. اور کس طرح بھیجا؟ بشیرن, با شین را, یعنی کہ خوشخبری دینے والا. اس کا مصدر کیا ہے؟ بشرن, بشرن, بشر جو کہتے ہیں نا, ایز اے بیرر یا ایز اے گیور آف گڈ نیوز یا گلیڈ ٹائڈنگس لکھا ہوتا ہے. مجھے گلیڈ ٹائڈنگس لفظ نہیں اچھا لگتا, مجھے گڈ نیوز اچھا لگتا ہے. جو آپ کو خوشخبری دینے والا ہے, جو آپ کو بشارت دینے والا ہے, میں نے آپ کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کے. وَنَذِيرًا, صرف خوشخبری نہیں, وَنَذِيرًا اینڈ آلسو ایز اے وارنر. نون ذرا یعنی اور ڈرانے والا, خبردار کرنے والا, وارن کرنے والا, ایز اے وارنر, ایز اے وارنر یعنی وارن کرنے والا پہلے سے. ولا تسألو, ولا اینڈ ناٹ, تسألو سین حمزہ لام, یعنی سألا یسألو سؤالن, کئی دفعہ ہم کر چکے, سوال کرنا. ٹو آسک, to ask, to question, سوال کرنا. and not تسألو, and not you will be asked, اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا, اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا, ان اصحاب الجحیم, ان about اصحاب الجحیم, اصحاب the companions, یا the dwellers of جحیم. جحیم بھی دوزخ کا ایک نام ہے, اور جحیم کا مطلب ہے blazing. blazing یعنی دہکتی ہوئی آگ, شعلے والی آگ, دہکتی ہوئی آگ, شعلے والی آگ. تو یہ دوزخ اور جہنم کا ایک نام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ لوگ جو بھی کریں, آپ ان کو آپ وارن بھی کریں, خوشخبری بھی دیں. آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں جو دوزخ میں ہوں گے. about the dwellers, you will not be asked about the dwellers of the blazing fire. آپ سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو دوزخ میں یا جہنم میں, جو کہ دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے, شعلے والی آگ میں ہوں گے. اس کی تفسیر ہے سورہ آیا نمبر 119, 119. اس آیا میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی ری ایشور کر رہے ہیں, ری ایشورنس دے رہے ہیں. ہی از ری ایشورنگ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو ایک فرم, ایک ان کو تسلی دے رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بھیجا گیا ہے حق کے ساتھ, ٹرو میسج کے ساتھ, کلیئر میسج کے ساتھ, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف کیا ہے, ان کے لیے جواب دینا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے میسج کو کنوے کر دیجئے, اور یہ گڈ نیوز دے دیجئے ان لوگوں کو جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بشیر ان لوگوں کے لیے جو اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور نذیر ان لوگوں کے لیے, ایک وارننگ دے دے ان لوگوں کے لیے جو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جینوئنلی کنسرنڈ ہوا کرتے تھے. جب کوئی بلیو نہیں کرتا تھا تو بہت ڈپریس ہو جاتے تھے, بہت سیڈ ہو جاتے تھے, ورڈ ہو جاتے. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی سیدھے راہ پہ نہیں چل رہا, اٹ میکس اس ویری سیڈ. ہم خود بھی نہیں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی کام غلط کر رہے ہیں, ہمیں اتنا سیڈنس ہو جاتی, گریف ہو جاتی کہ اللہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سیڈ نہ ہو, آپ ڈپریسڈ نہ ہو. آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ ان کو ان کے اپنے اعمال کی سزا دی جائے گی. آپ کو اپنے کام کا
صلہ ملے گا, ریوارڈ ملے گا, اجر ملے گا, اور ان کو اپنے کام کی سزا دی جائے گی. انہوں نے اچھا کام کیا تو جنت جائیں گے, انہوں نے برا کام کیا تو جہنم جائیں گے, اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے, شعلے والی آگ میں جائیں گے. چلیں الحمدللہ, کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ابھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز کوسچنس. رب کا سمجھ آ گیا سب کو؟ آر یو کلیئر شمیم؟ رب کا اچھا تھا, ٹھیک تھا؟ جی الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. جی بالکل, سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ. کیا رب ہے ہمارا, اور ہم کیسے ہیں, سلیبس کیسے ہیں. یہ سوچے رب کیسا ہے اور سلیبس کیسے. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمیشہ, رب رب ہوتا ہے, سلیب سلیب ہوتا ہے. سلیب کسی طرح کہتے ہیں ہم بھاگیں, ہم نکلے, ہم جان چھڑائیں, ہوتا ہے نا. ہم بھی یہی کرتے ہیں, کسی طرح یہ شارٹ کٹ مل جائے وہ. آپ یقین کریں جب سفر پہ ہوتے ہیں اتنا اچھا لگ رہا تھا, بھائی 2 رکعت پڑھنی ہے, کمبائن کر سکتے ہیں, واہ بس مزہ ہی آ جاتا ہے. جب واپس آتے ہیں ابھی 4 رکعت پڑھنی ہے, ابھی سنت بھی پڑھنی ہے, ابھی وقت پہ بھی پڑھنا ہے. ہم سب کرتے ہیں, پتہ نہیں آپ کرتے ہیں کہ میں تو اسی طرح کرتی ہوں. جی کوئی سوال پلیز. صبا آ گئی ہیں, السلام علیکم, شکر ہے آپ کلاس میں آئی. آپ نے کہا آپ نہیں آ پائیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں آج اصل میں آ گئی کیونکہ گھر میں ہوں. دعا کی درخواست ہے, میری طبیعت کچھ اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کی بھی اچھا, تو پلیز آپ لوگ ذرا دعا کر لیں میرے لیے, امی کے اپنی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں. امی کی تو بیچاری کی جو ہے وہ ہے, ایکچولی مجھے کڈنی اسٹونز کا پرابلم ہے, تو اب وہ ہوا یہ کہ میرا اسٹون جو ہے وہ یوریٹر میں آ گیا ہے, اور اب اٹس آن گوئنگ پین ہے, اور وہ جب نکلے گا تو اس وجہ سے پھر میں آج نہیں گئی. یا تو میرے میاں یا میری بیٹی لے کے جائیں گے شانزا کو نا اس کے اس پہ, تو میں نے کہا میں پھر کلاس میں بیٹھتی ہوں. بہت اچھا کیا. سب لوگ دعا کریں پلیز صبا کے لیے, اللہ ان کو شفا کلی دے. آمین اللہم آمین. آمین آمین, اللہ تعالیٰ شفا. یہ کوئی اور سوال؟ جزاک اللہ خیر. We'll see you inshallah on Tuesday. اور کوئی تھا؟ نسیم آپ کچھ بول رہی تھی, کوئی کچھ بول رہا تھا؟ نہیں میں نے نہیں کچھ کیا. اچھا الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا تھا رب کا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دینا کہ ہم آمین. obedient slaves آمین to our master. آمین آمین. ہم اپنی اصلاح کر لیں. آمین. اس وقت شاید مجھے اس لیکچر کی بہت ضرورت تھی. الحمدللہ وہی انرجی کرنے والا ہے, وہی کرنے والا. اور صبح میں آپ کو انشاءاللہ فون کروں گی, آپ کو بتاؤں گی کچھ 1-2 چیزیں, ٹپس ہیں جو فار دا پتری کے لیے ہے انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ میں نے کلاس لی اور مجھے بہت ہی اچھا لگا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ یہ جو دلوں میں ڈالتا ہے بہرحال. چلیں اوکے, ریکارڈنگ سٹاپ کر. جزاک اللہ خیر. ایاکم سیدہ.